کیا پتہ جو اختتام آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کسی معجزے کا آغاز ہو، تو اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اگلے ہی لمحے میں آپ کی کہانی کو مکمل کر دینا ہو۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، ناممکن خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اپنی دعاؤں کی التجائیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو کن فرمانے والے ہیں، تو آپ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن پر یقین رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں تو اپنی دعا کی قبولیت پر بھی تو آپ یقین رکھیے نا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ جب سکون کی کمی آپ کو محسوس ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جو ہے تھوڑا سا رو لیا کریں، توبہ کے چند آنسو جو ہے بہا لیا کریں۔ جب بے سکونی ہو اور بلا وجہ دل بے چین ہونے لگ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کر لیا کریں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کہ صرف آپ کو سنیں گے بلکہ بہترین حل بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو رات کے وقت میں یعنی کہ تہجد میں آپ کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت کی گئی گفتگو اور آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، یہاں تک کہ جو دل میں بھی کہتے ہیں نا کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں، تب دل کرتا ہے سر جھکا کر دل کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لمحے میں نہ کہ صرف آپ کو سنتے بھی ہیں بلکہ آپ کو بہترین حل بھی عطا فرماتے ہیں۔ جب کبھی ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر آپ کو ایسے خیالات آنے لگ جائیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ کتنا برا کر دیا ہے، ابھی تک کیوں نہیں معجزات ہو رہے ہیں، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، تو یقین جانیے یہ وسوسے اور خیالات جو ہیں صرف اور صرف شیطان کی طرف سے ہیں۔ آپ نے پھر بھی جو ہے دعاؤں کو کرنا چھوڑنا نہیں ہے، اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ اپنے آپ کے اندر سے مایوسی کو نکال دیجئے، کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے ہی والا ہے وہاں سے آپ کی ادھوری کہانی نے مکمل ہو جانا ہے۔ آپ کی ساری دعائیں جو ہیں انہی منزلوں تک لے جائیں گی جہاں تک پہنچنے کا نہ کہ صرف آپ نے تصور کیا ہوگا بلکہ گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ آزمائش آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کا انعام جو ہے وہ آپ کی دعائیں ہیں، اور جو دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ کن کہلوا دیں گی، اور آپ کے لیے بھی تو معجزات ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کو بہتر سے بہترین بنا کر آپ کی زندگی میں عطا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک بچھڑی ہوئی چیز کو واپس لوٹا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قصے کہانیوں کو مکمل کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں سے مایوس نہیں ہونا ہے، نہ ہی پریشان ہونا ہے، اپنے لیے بہتری کی دعا مانگنی ہے اور باقی سب کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دینے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بارے میں کبھی کچھ غلط سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، تو آپ نے بھی اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر سے بہترین کر دیں گے، اور ابھی تو وہ بھی وقت آنا ہے نا جب آپ کے صبر کا صلہ آپ کو بہترین طریقے سے مل جانا ہے، اور آپ کے چہرے پر ابھی وہ مسکراہٹ بھی آنی ہے جب آپ کے لیے معجزات پہ معجزات ہونے ہیں اور آپ کی کہانی نے مکمل ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج کی بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری جو ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، یہ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف، اور میری پیاری چند سوالات جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ہی تقریباً 1.5 ہفتے سے جو ہے میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ پا رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، میں اٹھنے کی بہت کوشش کرتی ہوں اور ایسا تھا اچھی خاصی میری روٹین تو بن گئی تھی، لیکن پتہ نہیں اب کیا
کیا ایسا ہو گیا ہے کہ میری جو ہے تہجد کی نماز مس ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں۔ پلیز مجھے بتائیے گا کس طریقے سے اپنی روٹین کو جو ہے بنا سکتی ہوں، اور دوبارہ اللہ پاک جو ہے مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما دیں۔ سوال کو شامل ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے جواب کا شدت سے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری بہن، ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں ہیں نا، تو جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اتنا گرم بستر ہے کہ آپ بستر کو چھوڑیں، پھر جو ہے ہمیں شیطان بڑی پیاری نیند دے دیتا ہے کہ سو جاؤ، اس سے پیاری نیند تو تمہیں آنی ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ والی سچویشن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہو، آپ ظاہر ہے اپنے بستر پر سو رہی ہوں، گرم بلینکٹ ہوتا ہے، انسان کا اٹھنے کا نہیں بھی دل کرتا ہے، لیکن وہیں پہ تو میری پیاری وفا آتی ہے نا، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہمیں دیکھو، اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم بالکل وہ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس انسان کو پسند ہوتی ہے، اپنی پرسنالٹی کو بھی بدل لیتے ہیں، اپنے اندر کافی کچھ جو ہے وہ ہم چینج لے کر آتے ہیں نا۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی محبت کریں، اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے تہجد کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس وقت میں ہم نے اللہ پاک کے ساتھ بات کرنی ہے۔ دیکھو میری پیاریو، تہجد کا جو وقت ہے نا، وہ بڑا پیارا اور بڑا خوبصورت وقت ہے، اور اگر ہم اس وقت میں یہ سوچ لیں کہ جب ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس موقع ہے وہ اگر ہم تھوڑی سی اپنی نیند کو بیدار کر اس وقت میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنی کانورسیشن کو سٹرونگ بنا لیں، ہم اللہ پاک سے اپنے دل کی باتیں کر سکتے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اللہ پاک کے ساتھ اس تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ پیاری بہن، تھوڑی سی کوشش کریں، دعا کر کر سوئیں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تہجد کے لیے دعا کر کر ہم سچے دل کے ساتھ سوتے ہیں نا، تو یقین کیجئے اس وقت آنکھ کھلتی ہی کھلتی ہے۔ پیاری بہن، اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں اور اللہ پاک آسانیاں فرمانے والے ہیں، اور بے شک میری پیاری بہن، اللہ پاک کی توفیق سے ہم ہر ایک چیز کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا بس دعا کر کے سوئیے گا۔ باقی آپ ان کچھ چیزوں کو سوچئے گا جو میں نے آپ سے بات کی ہے، کہ ہم نے اللہ پاک سے محبت کرنی ہے اور وفا کرنی ہے، اپنے بستر سے وفا نہیں کرنی ہے، ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہو جائیں گے نا تو سارے معاملات زندگی کے حل ہو جائیں گے۔ ہم ایسا ہوتا ہے نا کہ صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے تو ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اللہ پاک سے بھی تو بات کرنی۔ اس وقت میں کتنا اچھا لگتا ہے کہ رات کے وقت میں آپ ہوتے ہیں، اللہ پاک ہوتے ہیں جو کہ صرف آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی بھی بدلتی جاتی ہے، معجزات بھی ہوتے ہیں، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور آپ کی ادھوری کہانیاں بھی مکمل ہو جاتی ہیں۔ بڑا خوبصورت اور بڑا ہی پیارا وقت ہوتا ہے تہجد نماز کا۔ اللہ پاک بس ہم سب کو یہ توفیق جو ہے وہ عطا فرماتے رہیں، اور ہم جو ہے تہجد کے سجدے ادا کرتے رہیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ ہی میری امی کو جو ہے شوگر ہے، تو کیا میں اپنی امی کے لیے جو کہ آپ کی سورہ رحمان کی تھیراپی آپ بتاتی ہیں وہ میں کر سکتی ہوں؟ پلیز مجھے جواب دے دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی بالکل جو ہے میری پیاری بہن، آپ جو ہے اس طریقے سے کر سکتی ہیں، سورہ رحمان کی تھیراپی جو ہے اپنی امی کے لیے کر سکتی ہیں، بلکہ کسی بھی ایسی بیماری کے لیے، کسی بھی ایسی پرابلم کے لیے ہر کوئی جو ہے سورہ رحمان کی تھیراپی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے دل کو صاف کر کر، ہر قسم کی جو ہے برائی سے جو ہے اپنے دل کو خالی کر کر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ تقریباً اس کو 7 دنوں تک، 11 دنوں تک، 21 دنوں تک جو ہے، یا 41 ڈیز تک آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا بھی دیتی ہوں، ہو سکتا ہے جو مجھے پہلی بار سن رہے ہوں ان کو نہیں بھی معلوم ہوگا۔ بینگ اے تھراپسٹ تو میں اس چیز کو بہت بہت زیادہ کہہ لیں، اسٹوڈنٹس کو بھی شیئر کرتی ہوں، تو آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ قاری عبدالباسط کی آواز میں وداؤٹ ٹرانسلیشن آپ لوگوں نے سورہ رحمان جو ہے وہ آڈیو میں ہینڈ فری کے ساتھ جو ہے اپنے کانوں میں سننی ہے، اور آپ نے آدھا گلاس پانی کا اپنے پاس رکھ لینا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ آپ کی کنسنٹریشن جو ہے پراپرلی سورہ رحمان پر ہونی چاہیے، ایک ایک ورڈ پر ہونی چاہیے، آپ کو پتا ہو کہ جو اگلا لفظ آ رہا ہے تلاوت میں اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے، اپنے ذہن کو بالکل خالی رکھتے ہوئے، کنسنٹریٹ کرتے ہوئے، جو کہ پانی آپ کے سامنے پڑا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی تلاوت کمپلیٹ ہو جائے، آپ نے کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے اپنے سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ بولنا ہے، اللہ اللہ اللہ،
بول کر یہ آپ کی اپنی کیفیت ہوگی جو کہ آپ کے اس سچویشن میں ہوگی، اور پھر آپ نے پانی پر دم کر کر اس آدھے گلاس پانی کو پی لینا ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ 7 دن، 11 دن، 21 دن یا 41 ڈیز جو ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اور بڑی سے بڑی بیماری، ایون کہ یقین کیجئے کینسر سے ریلیٹڈ، برین ٹیومر سے ریلیٹڈ، MS کے جو پیشنٹس ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بالکل میری پیاری بہن، شوگر کے لیے یا کوئی بھی ایسی بیماری یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اینی کائنڈ آف ڈیزیز، آپ لوگ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے کلام میں شفا ہی شفا ہے، باقی اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ پاک کو غلطی کوتاہی ہوگی تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میں تھوڑی سی بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جب ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیتے ہیں نا، تو بڑی سے بڑی چیزیں خود بخود بھی ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے دل میں لوگوں کے لیے برائی رکھتے ہیں، یا ہم اپنے دل میں جو ہے دل میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، دیکھو ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ سورہ رحمان کی تھراپی کا مقصد ہی یہ ہے، تو کسی کو معاف کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے نا کہ جب آپ کسی کو معاف کرو گے تو اللہ پاک ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کر اللہ پاک ہمیں بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ اور ہر انسان کے اندر دیکھیں کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہی ہوتی ہے۔ میرے اندر اتنی ساری چیزیں، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی بھی ہوں کہ میں تو خود ابھی سیکھ رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا ہے، بس اللہ پاک میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور اللہ پاک کے بے شک سب کچھ بہتر سے بہترین کرنے والے ہیں۔ بس آپ لوگ بھی جو ہیں اسی طریقے سے اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں اور ہمت نہ ہارا کریں، اللہ پاک ہے نا سب سنبھال لیں گے، اور اللہ پاک ضرور سب کے لیے معجزات کریں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور آج کی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، اور اللہ پاک سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں، آمین ثم آمین۔ میں آپ کو اپنی 2 میریکل سٹوریز بتانا چاہوں گی۔ پہلی تو میرے بھائی کے لیے جو معجزہ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اور جو کہ آپ ہی میری خالہ کی بیٹی ہیں ان کے لیے معجزہ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ آپ ہی میرے بھائی کی ایج جو ہے 38 ایئرس ہو چکی تھی، اور اس وقت میں جو ہے بھائی کی اتنی اچھی جاب بھی نہیں تھی، کافی رشتے وغیرہ آتے تھے، لیکن آپ ہی بھائی کی ایج کو دیکھتے ہوئے اور جاب کو دیکھتے ہوئے بس اسی وجہ سے انکار ہو جاتا تھا۔ امی نے کافی لوگوں کو کہہ لیں کہ بھائی کے رشتے کے سلسلے میں پیسے وغیرہ بھی دیے اور بڑے معاملات ہوئے، لیکن آپ ہی کچھ بھی جو ہے کہیں پر بات نہیں بن پا رہی تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جیسے کہ امی نے جو ہے ایک رشتے والی آنٹی تھی ان کو بولا تھا، وہ رشتہ لے کر آئیں۔ اب آپ ہی اس سچویشن میں ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو میرے بھائی بھی پسند آ گئے، اور ان لوگوں کو کسی بھی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب آپ ہی ہماری طرف سے بھی کسی بھی چیز میں کوئی بھی پرابلم نہیں تھی، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے میرے بھائی کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے۔ اب آپ ہی اس دوران ان لوگوں نے صرف اور صرف تھوڑی سی کنڈیشن یہ رکھی کہ ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے آؤٹ آف کنٹری سے آنا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ایک ہی ایک بہن ہے، تو پھر جو ہے اس کے بعد شادی کریں گے، خالی انگیجمنٹ وغیرہ کر لیتے ہیں۔ اس بات کو مانتے ہوئے بھائی کی انگیجمنٹ جو ہے ہم لوگوں نے کر دی۔ انگیجمنٹ بھی ہم لوگوں نے اپنے مطابق بہت اچھے طریقے سے کی، لیکن آپ ہی جو لڑکی والے تھے وہ تھوڑے سے کہہ لیں کہ ماشاءاللہ سے ہم سے زیادہ جو ہے ویل آف تھے، تو اسی لیے آپ ہی ان کے خاندان والوں نے کافی باتیں وغیرہ بھی کی، آپ لوگوں نے کیسے جو ہے مڈل کلاس لوگوں میں اپنی بیٹی کو دے دیا ہے۔ اسی فنکشن کے دوران وہ لڑکی والے جو تھے ان کی فیملی میں سے کافی لوگ آ کر عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن انہیں اپنے بھائی کی خوشی کو خراب تو نہیں کرنا تھا۔ ہر چیز کو اگنور کرتے ہوئے اس وقت میں شکر یہ ہے کہ میرے بھائی کی انگیجمنٹ ہو گئی۔ لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا کہ جہاں پر اگر شروع میں کوئی بھی ایسی بات چیت ہو جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ رشتہ جو ہے آگے تک چل پائے گا۔ خیر آپ ہی میرے بھائی نے جو ہے ظاہر ہے جیسے کہ بیچ میں 3 سال کا گیپ تھا، تو اس دوران بڑی کوشش کی کہ وہ رشتہ چل سکے، اور بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی آپ ہی دونوں کی ہو گئی تھی۔ لیکن آپ ہی کہیں نہ کہیں پر ان کی امی جو ہیں اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی کو کہتی تھی، ان کی بیٹی جو ہے آگے سے بھائی کو کافی ساری باتیں کہتی تھی کہ دیکھیں آپ کو جو ہے اچھی جاب کرنی چاہیے، آپ کو گاڑی لے لینی چاہیے، میرے خاندان میں سب کے پاس جو ہے گاڑی وغیرہ ہر چیز ہے، تو میں چاہتی ہوں آپ کے پاس بھی وہ سب چیزیں ہوں۔ لیکن آپ ہی بھائی ہمیشہ ان کو اچھے طریقے سے ہی سمجھاتے تھے کہ اللہ پاک خیر کریں گے، جب آپ کا نصیب پراپرلی میرے ساتھ جڑ جائے گا، جب ہمارا نکاح ہو جائے گا، تو میں نے بڑے اپنے دوستوں میں بھی دیکھا ہے کہ میرے دوستوں کی قسمتوں کو اور نصیبوں کو اللہ پاک نے ایسے چمکا دیا
دیا کہ آج ماشاءاللہ سے وہ اپنے گھروں کے مالک ہیں۔ 2 سال اور آپ ہی 4 مہینے گزرے ہی تھے، اس دوران آپ ہی جو میرے بھائی کی فیونسی تھی انہوں نے ایک بات یہ بول دی کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنے پیرنٹس سے کہتی ہوں کہ وہ مجھے گاڑی بھی دے دیں اور گھر بھی دے دیں۔ بس یہاں سے آپ ہی یہ بات جو تھی میرے بھائی کو اتنی بری لگی کہ بھائی نے میری امی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ امی میری طرف سے اس رشتے کو ختم کر دیں، کیونکہ میں جو اس بات کو آگے نہیں لے کر چل سکتا ہوں، میرے لیے بہت مشکل تھا یہ جو 2 سال کا وقت میں نے گزارا ہے، اب اور مزید میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ میری انا اور میری ایگو پر آ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ مجھے اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ میں کہیں نہ کہیں پر لالچی ہوں، یا میرے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے کہ میں اس لڑکی سے اس لیے شادی کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے ایک ویل آف فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اس رشتے کو یہیں پر ختم کر دیں۔ اب آپ ہی بھائی کے کہنے پر جو ہے امی نے ان کی امی سے بات کی کہ دیکھیں یہ سارے جو جھگڑے وغیرہ ہیں بیچ میں بچوں کے ہونے لگ گئے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ جلدی شادی کر لیتے ہیں، باقی آپ کا بیٹا جب آئے گا اس کے بعد باقی ساری چیزوں کو دیکھ لیں گے۔ ان کی امی نے میری امی کی اس بات کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اتنی جلدی شادی کرنے کا کیوں کہنے لگ گئے ہیں، جبکہ آپ ہی ان کی بیٹی کی غلطی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کی بات کو کور کر دیا اور ساری کی ساری بات جو تھی وہ میری امی کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے رشتے کو ختم کر دیا۔ یہاں پر میری امی کی سوچ اور نیت یہ تھی کہ وہ رشتے کو جوڑ رہی تھی، لیکن آپ ہی انہوں نے کہہ لیں کہ سارا کچھ خود ہی ختم کرنا تھا اور وہ ساری بات میری امی پر آ گئی۔ اب یہ بات جب بھائی کو پتہ چلی، بھائی تھوڑا سا خفا بھی ہوئے کہ امی جب میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ اس رشتے کو ختم کر دیں تو آپ نے یہ بات ان تک کیوں ایسے طریقے سے پہنچائی جو کہ میں نے بولی ہی نہیں تھی۔ امی نے کہا کہ دیکھو میں چاہتی تھی کہ وہ کسی کی بچی ہے اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 سال گزر گئے ہیں اور اب تیسرا سال شروع ہوا ہے تو میں اس رشتے کو ختم کر دوں، لیکن آپ ہی خیر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس لڑکی نے جو ہے بڑا روتے ہوئے میرے بھائی کو کال کی کہ آپ ایسا مت کریں، غلطی ہو گئی ہے میں مانتی ہوں اور میری امی سے بھی غلطی ہوئی ہے، لیکن آپ ایسا کریں رشتہ تو ختم مت کریں، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی۔ بھائی نے کہا کہ آپ کے اندر یہ میں کس چیز کی ہے کہ آپ ہی سب کچھ کر سکتی ہیں، اللہ پاک کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو آپ بدلیے، آگے آنے والی زندگی میں بھی آپ کا یہ جو میں کا لفظ ہے آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ آخری بات بھائی اور ان کے بیچ میں ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کی آپس میں کانورسیشن ساری ختم ہو گئی۔ اب آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ وقت تو گزرتا جا رہا تھا، لیکن جو بیچ کا وقت تھا اس وقت میں اللہ پاک نے بھائی کو اپنے بہت زیادہ قریب کر لیا، اور پھر آپ ہی اللہ پاک نے ایسا معجزہ کیا، بھائی کے دوست ہیں ان کے ابو نے جو ہے بھائی کو بتایا اپنی اچھی جاب کے لیے ایسا کیا کرو کہ تہجد کی نماز پڑھو اور اس وقت میں جو ہے سورہ یوسف پڑھ کر اپنے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ یہاں پر آپ ہی پھر ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ بھائی نے ان کے بتانے پر جیسے کہ تہجد کی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور سورہ یوسف پڑھنے لگ گئے۔ بھائی کی آپ ہی اتنی بہترین جگہ پر جاب لگ گئی جہاں پر بھائی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بھائی کے پاس اتنی کوالیفیکیشن نہیں تھی۔ بس آپ ہی کہہ لیں کہ یہ معجزہ سورہ یوسف پڑھنے سے بہت ہی خوبصورت ہوا کہ جو کہ اللہ پاک نے میرے بھائی کو دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ جیسے کہ میرے بھائی کی نیت شروع سے بہت اچھی اور صاف تھی، اس کے نصیب کو کیسا جگا دیا اور اس نے آپ ہی اتنی محنت کی، مجھ سے 2 بڑی بہنیں ہیں ان کی شادی اپنے بلبوتے پر کی اور الحمدللہ وہ بھی اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ بس پھر آپ ہی سورہ یوسف پڑھنے سے تو کہہ لیں کہ ہماری زندگی بدل کر رہ گئی۔ کچھ یوں ہے جیسے کہ بھائی کی ایج کا پہلے بھی مسئلہ تھا اور بیچ میں آپ ہی پھر کافی عرصہ گزر گیا، اس دوران بھائی کی ایج ہے مزید بڑھ چکی تھی، لیکن آپ ہی اس وقت جو تھا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ بھائی کی جاب نہیں تھی اور تھوڑا سا آپ ہی فائنینشلی بھی پرابلم تھی، لیکن اس سچویشن میں بھائی کی اگر ایج بڑی تھی تو لوگ فائنینشلی بھائی کو ماشاءاللہ سے اسٹیبلش دیکھ کر ہر چیز کے لیے ہاں بول دیتے تھے، لیکن اس وقت میں بھائی بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ بہت مشکل وقت سے میرا بھائی جو ہے وہ گزرا ہے۔ خیر اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوتا ہے 5 وقت کے نمازی ہو چکے تھے، تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے اور سورہ یوسف تو ماشاءاللہ سے کئی سال ہو گئے تھے کہ الحمدللہ وہ بھی پڑھ رہے تھے، میں بھی پڑھ رہی تھی، امی بھی پڑھ رہی تھی، اور اب آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرے بھائی کی زندگی میں جو دوسرا خوبصورت ترین معجزہ ہوا ہے، جس کو آپ ہی کہہ لیں کہ اگر ہم سوچتے ہیں تو ہمیں ایک خواب سا لگتا ہے، تو اب آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان کے ایک دوست ہیں جہاں پر وہ جاب کر رہے تھے، وہیں پر ان کی دوستی ہوئی تھی تو ان کی آپ ہی شادی تھی۔ اب آپ ہی ان کی شادی
شادی پر جو ہے کہ شادی پر بھائی جاتے ہیں، اور جو کہ آپ ہی بھائی کے دوست کی وائف تھی، یعنی کہ جس کی شادی تھی اس لڑکے کی وائف کی وہی دوست تھی جو کہ آپ ہی میرے بھائی کی فیونسی تھی۔ پھر آپ ہی اس شادی پر بھائی کی اور آپ ہی جو بھائی کی فیونسی رہ چکی تھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن آپ ہی اس لڑکی کو اللہ پاک نے ایسے بدلا ہوا تھا کہ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہی انسان کو اللہ پاک نے 1 منٹ میں بدل کر رکھ دینا ہے۔ پھر وہ لڑکی بالکل اپوزٹ تھی، فیونسی تھی۔ انہوں نے آپ ہی اس شادی کو کمپلیٹ ہونے کے بعد میرے بھائی سے دوبارہ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اتنے سالوں بعد بھی اللہ پاک نے اگر آج ہم دونوں کو پھر ملوا دیا ہے تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ آپ میرے نصیب میں ہیں اور میں آپ کے نصیب میں ہوں۔ غلطی میری تھی، میں اس چیز کو مانتی ہوں، اور میری امی بھی اس چیز کو آج تک مانتی ہیں، کیونکہ میرے لیے اتنے رشتے آتے ہیں، لیکن یقین کریں آپ لوگوں جیسے کوئی بھی سلجھے ہوئے اور نیک خاندان کے لوگ نہیں آتے ہیں۔ ہر کوئی صرف اور صرف ہماری پراپرٹی اور ہمارے بینک بیلنس کو ہی دیکھتا ہے۔ ہر کوئی صرف اور صرف یہی سوال کرتا ہے کہ آپ کے گھر والے جہیز کیا دیں گے۔ بھائی اس وقت میں کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتے تھے۔ بھائی نے جو ہے اس بارے میں امی سے بات کی۔ امی نے کہا کہ دیکھو اللہ پاک جب چلا کر دوبارہ اس لڑکی کو تمہاری زندگی میں لے آئے ہیں، کیا مسئلہ ہے اس چیز کو قبول کرتے ہوئے۔ باقی ایسا ہے کہ جیسے کہ اب ان سے میں خود بات کرتی ہوں کہ اگر اس رشتے کو آگے لے کر چلنا ہے تو ان ساری چیزوں کو، غلط فہمیوں کو مٹا دیں، اور اپنے خاندان والوں کی اگر سن کر چلنا ہے یا ہمیں بات بات پر تانے دینے ہیں تو ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ میرے بیٹے کے پاس جاب بھی ہے، ہر ایک چیز ہے۔ اللہ پاک نے اگر آپ کی بیٹی کا نصیب میرے بیٹے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو پلیز اس چیز میں جو ہے رکاوٹ مت بنے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فیملی ان لوگوں کے گھر جاتی ہے، ساری بات کو کلیئر کرتے ہیں، اور آپ ہی جو ان کے بھائی تھے جنہوں نے باہر سے آنا تھا وہ بھی آ چکے تھے، اور سارے معاملات جو ہیں الحمدللہ آپ ہی سورہ یوسف پڑھنے سے ایسے حل ہوئے ہیں کہ سادگی کے ساتھ جو ہے 1 ہفتے کے اندر اندر نکاح ہوتا ہے۔ اور بس آپ ہی یہ سارے جو بیچ میں سال گزرے ہیں اس میں اللہ پاک نے دونوں کو جو ہے بدلنا تھا اور اپنے قریب کرنا تھا، اور بالکل آپ ہی ہمارے حالات کہہ لیں کہ ایسے بدلے جیسے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنا نوازا ہے، اللہ پاک کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آپ ہی جو کہ میرے بھائی کی فیونسی تھی، یعنی کہ اب جو میری بھابھی بن چکی ہیں الحمدللہ، آپ ہی اللہ پاک جو ہے معجزات کرتے ہیں۔ سورہ یوسف پڑھنے کا وسیلہ کیسا میرے بھائی کی زندگی میں بنا۔ دنوں پہلے میں جو ہوں میریکل سٹوریز آپ کی سن رہی تھی تو بس سنتے سنتے میرے دل میں یہ خیال آیا، اور پھر میں نے اپنی امی سے اس بارے میں بات کی تو میری امی نے کہا کہ تم لازمی جو ہے ان تک سٹوری کو پہنچاؤ تاکہ سورہ یوسف کے جو پیارے سے معجزات ہوئے ہیں وہ ان تک جائیں، تاکہ یہ آگے شیئر کریں، اور جو بچیاں پریشان ہیں رشتوں کے سلسلے میں یا کوئی بھی پریشان ہے تو وہ جو ہے اپنے رشتے کے سلسلے میں یا جاب کے سلسلے میں، یا اگر فائنینشلی گھر میں کوئی بھی حالات کے مسئلے یا پریشانیاں ہیں تو اس کے لیے جو ہے تہجد کی نماز کے وقت سورہ یوسف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بے شک اللہ پاک معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ آپ ہی میری بھابھی بہت اچھی ہے، پہلے تو اتنی اچھی کنورسیشن نہیں تھی، لیکن جب سے وہ ہمارے گھر آئی ہیں ماشاءاللہ سے بھائی کی سیلری بھی انکریز ہو گئی ہے، اور الحمدللہ ابھی تقریباً آپ ہی 2 ہفتے پہلے ہی جو ہے بھائی نے نیا گھر بھی لے لیا ہے۔ بس اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ پاک میرے نصیب کو بھی بہترین کر دیں، اللہ پاک میرے دل کی دعا کو بھی قبول کریں۔ آپ ہی جو میری خالہ کی بیٹی ہے اس کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور کوئی بھی آپ ہی اس کا بیبی نہیں تھا، لیکن آپ ہی اس نے بھی جو ہے میری امی کے بتانے سے کہ میرے بھائی جو ہے تہجد کے وقت میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے تو آپ ہی اس نے بھی جو ہے اسی طریقے سے سورہ یوسف کو پڑھا ہے تہجد کے وقت میں۔ اللہ پاک نے اس پر بھی کرم فرمایا ہے، تو اللہ پاک نے بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ بس پھر آپ یہ خوبصورت معجزات جو ہیں ہماری زندگی میں ہوئے ہیں الحمدللہ، اور اللہ پاک کے کلام میں بے انتہا جو ہے وہ برکت ہے اور سکون ہی سکون ہے الحمدللہ۔ آپ جو ہے لازمی اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا، اگر کسی کے بھی فائنینشلی حالات جو ہیں بہتر نہیں ہیں، یا اگر کوئی رشتے میں رکاوٹ ہے، یا کوئی بھی ایسی اولاد کا مسئلہ ہے جیسے کہ میری کزن کا تھا، الحمدللہ اللہ پاک نے یہ پیارے خوبصورت معجزات ہماری زندگی میں کیے ہیں، اور تہجد کی نماز کے وقت سورہ یوسف کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، تو بس پھر آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے میرے بھائی اور میری کزن کے لیے پیارے سے معجزات کیے ہیں۔ اپنی پیاری بہنوں کو بھی بتائیے گا کہ سورہ یوسف جو ہے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میرے بھائی اور میری کزن نے جو ہے تہجد کے وقت میں پڑھی تھی، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے پیارے اور خوبصورت معجزات کریں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ
شکریہ کہ آپ نے اپنے بھائی کی، اپنی کزن کی میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے بھائی نے جو ہے اور ان کی کزن نے جو ہے تہجد کے وقت میں سورہ یوسف پڑھی تھی، اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے۔ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کسی بھی پرابلم کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے سورہ یوسف پڑھ سکتی ہیں۔ بے شک اللہ پاک معجزات کر دینے پر، ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ وہ چیز آپ کے نصیب میں ہے نا، وہ آپ کی ہی ہے، اس بات پر یقین رکھیے۔ جو اللہ پاک نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ آپ کا ہی ہے۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں، سب کے نصیب کو اللہ پاک بہتر سے بہترین بنا کر ان کے لیے بھی معجزات کریں، اور اللہ پاک سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائیں، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالی نیک اور فرما بردار بنائیں، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں، احساس کرنے والا بنائیں اللہ سبحانہ و تعالی۔ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائیں، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل فرمائیں۔ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔